اس سال پاکستان نے ایک ریکارڈ توڑ دیا۔ $41.6 بلین اتنے ریمیٹنسز کبھی اس ملک میں نہیں ہوئے، 9% پچھلے سال سے زیادہ۔ ہر نیوز چینل، ہر اکنامسٹ یہی کہہ رہا ہے یہ سکسیس سٹوری ہے، لیکن ایک سوال ہے جو کوئی نہیں پوچھ رہا، اگر اتنے پیسے آ رہے ہیں تو تمہارے گھر کا بجٹ اتنا ٹائٹ کیوں ہے؟ اسے اگر ہم تھوڑا سا آسانی سے سمجھے، ریمیٹنسز کا مطلب ہے وہ پیسہ جو پاکستان سے باہر گئے لوگ دبئی میں، سعودیہ میں، یو کے میں، امریکہ میں واپس اپنے گھر بھیجتے ہیں۔ یہ پیسہ سیدھا کسی کے ماں باپ تک جاتا ہے، کسی کے بھائی بہن تک، کسی کے بیوی بچوں تک۔ ہر ڈالر کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک بندہ جو اپنے ملک سے دور اپنے پیاروں کو مس کرتے ہوئے محنت کر رہا ہے تاکہ گھر چل سکے۔ اور اس سال یہ کہانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ٹوٹل فگر ریکارڈ بنا چکے۔ گورنمنٹ کے لیے نمبر 1 جیت ہے، لیکن ایک عوام کے لیے یہ صرف ایک نمبر ہے، کیونکہ اس ہفتے ایک اور خبر آئی۔ اکنامک گروتھ کا فورکاسٹ جو پہلے زیادہ تھا اب 4% سے نیچے گر گیا۔ مطلب ملک جتنی تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے تھا اتنی تیزی سے آگے نہیں بڑھ رہا، اور اس کے ساتھ انفلیشن کا خطرہ پھر سے سر اٹھا رہا ہے۔ اب ذرا سوچو، ایک طرف ریکارڈ ریمیٹنسز آ رہی ہیں، دوسری طرف گروتھ سلو ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ یہ دونوں جو چیزیں ساتھ ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو آج ہم کھول کے دیکھیں گے۔ دیکھیں، ریمیٹنسز ایک ملک کے لیے آکسیجن کی طرح۔ جب ملک خود کچھ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہا، جب انڈسٹریز خود پیسہ نہیں کما پا رہی، جب ڈالر کمانے کا اپنا ذریعہ کمزور ہو رہا ہے، تو سسٹم انہی ریمیٹنسز پہ امیدیں لگا کے بیٹھا ہے۔ باہر گئے لوگ پیسہ بھیجتے ہیں، وہ ڈالر ملک کے ریزروز میں آتا ہے، اور ریزرو سے ملک اپنے باہر کے قرضے چکاتا ہے، اپنے امپورٹس چلاتا ہے، اور بہت سارے اور معاملات اس سے چلتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ پیسہ عوام کی جیب میں نہیں رکتا، یہ پیسہ سسٹم کے تھرو گزر کے کرنسی ڈیویلیویشن، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی شکل میں واپس عوام سے ہی نکال لیا جاتا ہے۔ مطلب جو ڈالر باہر سے آیا، وہی ڈالر گھوم پھر کے تمہارے پیٹرول، تمہارے بجلی کے بل، تمہارے راشن کے دام واپس تم سے لے لیا جاتا ہے۔ اب اس کو اپنے گھر کے حساب سے سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ گیم ہوتی کیا ہے۔ اگر آپ کا بھائی دبئی سے ہر مہینے پیسے بھیجتا ہے تو اس پیسے کی ویلیو پچھلے سال سے کم ہے، کیونکہ روپے کی پرچیزنگ پاور گر چکی ہے۔ مطلب وہی ڈالر اماؤنٹ اب کم چیز خرید پا رہا ہے، بجلی کا بل بڑھ گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، گھر کا راشن پہلے سے زیادہ اب مہنگا آتا ہے۔ تو جو پیسہ ریکارڈ بنا وہ گھر میں ریلیف نہیں بن رہا۔ عوام کے لیے یہ صرف ایک سائیکل ہے، باہر سے پیسہ آتا ہے، اندر مہنگائی اسے لے جاتی ہے، اور بیچ میں صرف ایک نمبر رہ جاتا ہے جو ٹی وی پہ سکسیس بن کے دکھایا جاتا ہے۔ اصل میں اس پوری کہانی کا باغی کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، ہر وہ پاکستانی ہے جو باہر ملک میں اکیلا بیٹھا ہے، اپنی فیملی سے دور، اپنی مٹی سے دور، اور پھر بھی ہر مہینے پیسے بھیجتا ہے۔ وہ سسٹم سے سوال نہیں کرتا، وہ بس اپنا فرض نبھاتا ہے، اور سسٹم اس کی محنت کو ریکارڈ بنا کے اپنی پرفارمنس دکھاتا ہے، بنا یہ بتائے کہ وہی پیسہ گھوم پھر کے اسی کے گھر والوں سے واپس لے لیا جائے گا۔ یہ اصلی باغی ہے جو بنا جانتے ایک ایسے سسٹم کو چلا رہا ہے جو اس کا ہی فائدہ نہیں اس کو دے رہے۔ تو اگلی بار جب کوئی ہیڈ لائن دکھائے ریکارڈ ریمیٹنسز ملک کی اکنامی مضبوط کر رہی ہے، ایک پل رک کر آپ نے سوچنا ہے کہ کیا وہ مضبوطی آپ کے گھر تک پہنچی یا صرف ایک نمبر بن کے رہ گئی؟ کیونکہ نمبرز جھوٹ نہیں بولتے، لیکن وہ پوری کہانی بھی نہیں بتاتے۔
اصل کہانی وہاں ہوتی ہے جہاں ہیڈ لائنز نہیں، اصل نیریٹو سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس، لائک اور شیئرز